بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین کرام، بات چل رہی ہے بارش کی. اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے سال میں 3 موسم بنائے ہیں. ایک موسم جاڑے کا ہے، دوسرا گرمی کا ہے، اور تیسرا موسم برسات کا ہے جسے بارش کہا جاتا ہے، بارش کا موسم. اور ہر موسم کی اپنی اپنی افادیت ہے، اپنی اپنی اہمیت ہے. کسی ایک موسم کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بارش کا یہ موسم ہے، اس میں جو بارش ہوتی ہے اس سے انسان پورا سال آرام سے گزارتا ہے، پانی کی قلت نہیں ہوتی ہے. جن علاقوں میں بارش کی کمی ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مئی جون کا مہینہ یا جنوری فروری سے وہاں پانی کی قلت شروع ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالی اس موسم میں جو بارش برساتا ہے وہ زمین کے اندر اسٹور ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، اور آدمی حسب ضرورت نل کے ذریعہ، بور کے ذریعہ نکالتا رہتا ہے. اگر بارش کم ہوئی تو پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے ہوتی چلی جاتی ہے. یہی بارش اگر نہ ہو تو ہماری کھیتیاں، ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں. جسے کہا جاتا ہے کہ سوکھا پڑ گیا ہے. تب ہمیں اور آپ کو صلاۃ استسقاء کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ سے ہم پانی کی مطالبہ کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. تو پانی کی اس بارش کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اس پانی کو، اس بارش کو برکت کہا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے جو پانی نازل کیا ہے، اتارا ہے، وہ بابرکت ہے. یہ پانی برکت سے خالی نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے فائدے مند ہے، سود مند ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دوسری جگہ پر اسے نباتات اور تمام لوگوں کی روزی قرار دیا. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جو پانی آسمان سے نازل ہوتی ہے اس میں تمہارے لیے رزق ہے، روزی ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس پانی کے ذریعے ایک مردار زمین کو، ایک چٹیل میدان کو، ایسی زمین جو بنجر ہو، جہاں کاشتکاری نہ کی جا سکتی ہو، جہاں زراعت نہ کی جا سکتی ہو، جہاں فصلوں کو نہ اگایا جا سکتا ہو، ایسی زمین کو اللہ سبحانہ تعالی اس پانی سے زندہ کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ گرمی کے موسم میں پہاڑ جو ہیں ایک دم چٹان کی طرح صاف ہوتے ہیں، اس پہ کوئی گھاس پھوس نہیں ہوتا ہے، ایک دم قاعن صفا ہوتے ہیں پہاڑ جو پتھر ہوتے ہیں. لیکن جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد اس جگہ پر جہاں ہل چلایا نہیں جا سکتا، جہاں مٹی ممکن نہیں ہے، آپ وہاں دیکھتے ہیں
کہ وہاں درخت اگاتے ہیں، وہاں گھاس پھوس اگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی زمین جو بنجر ہو، ایسی زمین جہاں کاشتکاری نہ کی جاتی ہو، فصلوں کو نہ اگایا جاتا ہو، پانی کی وجہ سے چٹیل میدان ہو، اللہ سبحانہ تعالی جب بارش برساتا ہے تو وہ زمین جہاں گھاس پھوس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے گھاس پھوس کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ بارش اتنی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس بارش کو اگر روک لے تو ہم اور آپ کھانے کے لیے ترس جائیں گے، کھانے کے بغیر ہماری موت ہو جائے گی۔ جو فصل ہم اگاتے ہیں ان کا انحصار ہی پانی پر ہے، یہ پانی سے پروان چڑھتے ہیں، بارش ہوتی ہے یہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، فصل اپنی مقدار سے زیادہ اگاتی ہے، پیداوار پیدا کرتی ہے۔ یہ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ماء فیہ شراب، یہ بارش ایک ایسی پانی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے پیاس بجھانے کی چیز رکھی، ہم پیاس بجھاتے ہیں اس سے۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں یہ پانی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے، وہیں یہ پانی باعث زحمت بھی ہے، باعث عذاب بھی ہے، باعث مشکلات بھی ہے۔ پانی جتنی چاہیے اگر اتنی ہوئی تو اچھی بات ہے، زیادہ بارش ہو گئی تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، آدمی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے پانی طلب کریں کہ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ بارش برسا، ایسا بارش، ایسا پانی جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو۔ ایسی بارش نہ برسا جس میں ہمارے لیے مشکلات ہو، ہمارے لیے کٹھنائیاں ہوں، مشاکل ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، ہماری زندگیاں اجیرن ہو جائیں۔ مولا ایسی بارش سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات اللہ سبحانہ تعالی ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے بارش کو روک لیتا ہے، بارش نہیں برساتا، سوکھا پڑ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چھا جاتے ہیں ہر ایک روز میرے گاؤں پہ بادل، اعمال میرے ایسے ہیں کہ برسنے نہیں دیتے۔ بدلی تو ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ پورا علاقہ سیراب ہو جائے گا، گھٹا ٹوپ بادل، تاریکی چھا جاتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیکھتے ہوا چلتی ہے اس بدلی کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے اسی بارش سے بہت سی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے قوم نوح کو اسی بارش سے برباد کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گمراہی میں پڑنے کی وجہ سے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، زمین اور آسمان سے جو بارش نکلی، اللہ سبحانہ تعالی اس کے نتیجے میں پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو اسی پانی سے تباہ و برباد کیا، برباد کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے اسی پانی سے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا کے نشان عبرت بنا دیا۔ جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یعنی بہت زیادہ طاقت و قوت کے مالک تھے، طاقت و قوت کے نشے میں چور تھے، اس لیے وہ آواز لگاتے تھے کہ جتنا طاقتور ہم ہیں، اللہ نے جتنا نوازا ہے، بھلا بتاؤ روئے زمین پہ ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت ہے، ہم سے زیادہ کسی کے پاس تدبیریں ہیں؟ بہت زیادہ طاقتور تھے،
لیکن قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے کہ جب ان کے اوپر بدلی آئی، وادیوں کے اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بدلیوں کو چھایا پھیلایا، تو ان لوگوں نے کہا هذا عارض ممطرنا، خوش ہو گئے، فرحت و انبساط کا ماحول بنایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم پر بارش ہونے والی ہے، ہم لوگ سیراب ہونے والے ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ کٹ جانے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بل فیہا ریح عذاب علیم. جو بدلی انہیں خوش کر رہی تھی، انہیں خوشیاں منانے پر آمادہ کر رہی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس میں جو ہوا ہے وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری قوم کو اٹھا کے پٹخ دیا ہواؤں کے ذریعہ. ایسی بارش برسائی کہ سب کو بہا لے گئی، صاف کر دیا سب کو. یہ بارش جہاں ہمارے لیے باعث رحمت ہے میرے بھائیوں، وہاں باعث زحمت بھی ہے. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ بدلی چھا گئی ہے، ہوائیں چلنے لگی ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے. کبھی آپ گھر کے اندر آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی آپ اٹھتے، کبھی آپ بیٹھتے، کبھی آپ لیٹتے، آپ بے چین ہو جاتے. جب بارش ہو جاتی، ہوائیں ختم ہو جاتی، بارش نکل جاتی، تو آپ کے چہرے پر بھینی بھینی مسکراہٹ آتی. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ تو بارش ہے، ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے گی، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم، یہ ایسی بارش ہے، ایسی ہوا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی عذاب رکھا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی کہ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، کہ قوم عاد نے جب اس بدلی کو، ان ہواؤں کو دیکھا تو خوش ہو گئے، مگن ہو گئے، اللہ کے عذاب سے غافل ہو گئے. اللہ کے عذاب سے ان کے یہاں جو ڈر پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نکل گیا، خوش ہو گئے. ہمارا اور آپ کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں فرحت و انبساط کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس بارش کے اندر عذاب نہ رکھا ہو، یا اتنی بارش نہ رکھی ہو جس سے ہماری زندگیاں اجیرن ہو جائے، ہم مشکلات کے سامنا کرنے پر مجبور ہو جائیں، ہم دربدر ہو جائیں، گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، آبادیوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، مویشیوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، بال بچوں کو بچانے پر مجبور ہو جائیں، ایک وقت کے کھانے پر مجبور ہو جائیں. آج ہندوستان کے طول و عرض میں نظر دوڑائیے، آج بہت سارے علاقے اسی بارش کے چپیٹ میں ہیں. ہم اور آپ اس سے محفوظ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑی رحمت ہے، کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی ہدایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ہم اور آپ بارش کے تعلق سے یہ نظریہ بنائیں کہ ہم اور آپ جب بارش ہو، جب بدلی دیکھیں، جب ہوائیں چلیں تو صرف خوش نہ ہوں، اللہ سے ڈرے بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ مولا اس بارش کو، ان ہواؤں کو ہمارے لیے سود مند، ہمارے لیے فائدہ مند بنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہوائیں ہمارے لیے وبال بن جائیں، ہماری جی کا جنجال بن جائیں، یہ برسات ہماری زندگیوں کو تہس نہس کرنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالی تب ان بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند بنائے گا. اتنی بارش برسائے گا جتنی ہمیں ضرورت ہے، جتنی کھیتیوں کو ضرورت ہے، جتنی فصلوں کو ضرورت ہے، جتنے جانوروں کو ضرورت ہے، جتنی جانداروں کو ضرورت ہے. اللہ سبحانہ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو
تیری نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تجھ سے ڈرنے، تجھ سے خوف کھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بارش کو اپنے لیے سود مند اور نفع بخش بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔